درے پاک مولا مجھے بھی دکھا دے، مدینے کے رستے کا راہی بنا دے۔ درے پاک مولا مجھے بھی دکھا دے، مدینے کے رستے کا راہی بنا دے۔ دکھا دے وہ انوار روزہ ہر کہوں حال دل ان کی چوکھٹ پہ جا کر، تمنا دل کی میرے سب مٹا دے، تمنا دل کی میرے سب مٹا دے۔ درے پاک مولا مجھے بھی دکھا دے، مدینے کے رستے کا راہی بنا دے۔ وہ شاہ دو عالم ہے میں جانتا ہوں، سیاکار ہوں یہ بھی میں مانتا ہوں، سیاکاریوں کی نہ مجھ کو سزا دے، سیاکاریوں کی نہ مجھ کو سزا دے۔ درے پاک مولا مجھے بھی دکھا دے، مدینے کے رستے کا راہی بنا دے۔ یہ نسبت میرے دل کو شرمندگی ہے، خبر ہے مجھے جو میری بندگی ہے، اسے ان کے عرفاں کا زینہ بنا دے، اسے ان کے عرفاں کا زینہ بنا دے۔ درے پاک مولا مجھے بھی دکھا دے، مدینے کے رستے کا راہی بنا دے۔ میری ذات میں انقلاب ایسا سوا ان کے کچھ میرے دل کو نہ بھائے، تمنا کے انوار سے جگمگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں دوستوں بزرگوں، الحمدللہ ہمارے لیے بڑی سعادت اور خوشی کا موقع ہے کہ اس وقت ہم مدینہ منورہ کی سرزمین پر ایک عظیم متحف اور میوزیم میں حاضر ہیں۔ ہمارے خاص دوست ہیں جناب حماد صاحب، مدینہ منورہ کے مقیم ہیں۔ ان کے توسط سے آج ہم اس میوزیم میں حاضر ہوئے ہیں، اور آج ہمیں انشاءاللہ ہمارے عزیز جو ہے یہ متحف کا تعارف کرائیں گے۔ یہ متحف جو ہے شیخ عبدالعزیز کاکی، دکتور عبدالعزیز کاکی جو ہے وہ اس کے بانی مبانی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور سرکار کی لائف کو ماڈل کی شکل میں بہت اچھے انداز میں سمجھایا گیا ہے، یہی اس کا انٹرنس ہے۔ تو ہمارے آج کے تعارف کرانے والے حضرت جو ہے یہیں سے ہمیں اس کا تعارف کراتے ہوئے چلیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ تو آئیے ناظرین ہم آگے آپ کو اس کا پورا تعارف بتاتے ہیں۔ متحف دار المدینہ میوزیم یہ ایک پرائیویٹ میوزیم ہے۔ متحف دار المدینہ میوزیم کے کل 8 چیپٹر ہیں۔ پہلے 4 چیپٹر مکہ کے بارے میں اور لاسٹ 4 چیپٹر جو ہے مدینہ کے بارے میں ہیں، اور میں آپ لوگوں کے ساتھ گائیڈ رہوں گا۔ آتے جی ہم آپ کو دکھاتے ہیں مسجد نبی کے بارے میں، جو جگہ آپ نے مسجد نبی جو آپ نے یتیم بچوں سے خریدی تھی، وہاں پہ آپ وسلم نے مسجد نبی بنائی۔ آئیں ہم آپ کو دکھائیں۔ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں اور سب لوگ کہہ رہے ہیں کسی نے کہا یا رسول اللہ میرے یہاں ہے۔ یہ تھی یتیم بچوں کی جگہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ کو خریدا، تو اس کی قیمت جو ہے ابو بکر صدیق نے ادا کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ مسجد نبی بنائی۔ اور ہمارا قبلہ جو تھا اقصی کی طرف تھا۔ یہ تھا ابو ایوب انصاری کا گھر، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں مہمان بھی رہے اور ساتھ ساتھ مسجد نبی تعمیر کرتے رہے۔ اور اس وقت جو بقیع تھی شہر سے دور تھی اور 2 حصوں میں تھی، آج بالکل مسجد نبی کے قریب اور ایک حصے میں آتی ہے۔ آج جائیں ہم آپ کو یہاں دکھائیں مسجد نبی کے مراحل۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی بنائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح مسجد نبی بنائی، اور اس وقت جو قبلہ تھا اقصی کی طرف تھا۔ چھت جو تھی کھجور کے تنوں کی تھی، پلر جو تھے کھجور کے درخت کے تھے، نیچے کالے پتھروں کی بنیاد تھی، اوپر کچی اینٹیں تھی، اور ساتھ ہی یہ 2 کمرے تھے، حضرت عائشہ اور حضرت سودا کا تھا۔ اور 2 ہجری میں جب قبلہ چینج ہوا تو بالکل اپوزٹ میں آ گیا، اصحاب صفہ کو پیچھے کر دیا اور پورا کر دیا۔ تو یہاں دیکھیں آپ لوگوں نے، دیکھیں آدھا تھا اصحاب صفہ اور یہاں پہ پورا کر دیا، اور یہاں پہ مصلی بنا دیا۔
اصحاب صفہ کی جگہ پر مصلی بنا دیا اور مصلی کی جگہ پہ اصحاب صفہ بن گیا اور کمرے وہیں کے وہیں رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو دے دیا، یہ کمرہ عائشہ اور حضرت فاطمہ کا ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں پہلے جو توسیع کی گئی تھی غزوہ خیبر کے بعد اس طرح ہو گئی تھی، یعنی کہ 50 بھی 50 میٹر، شروع میں جو تھی 30 بھی 35 میٹر مسجد نبی تھی، اور امہاتن کے حجر شریف بھی بڑھ گئے تھے، 2 کے بجائے 4 ہو گئے، 3 بیویاں اور 1 بیٹی تھی۔ 11 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے اور حضرت بکر صدیق کی خلافت میں اس طرح مسجد نبی بن گئی اور صحن میں کنکریاں ڈال دی اور مزید چھت کو پکا کر دیا گیا۔ اور خلفاء راشدین کے دور میں سب سے پہلے جو توسیع کی گئی تھی خلفاء راشدین کے دور میں سب سے پہلے جو توسیع کی گئی تھی حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں، اور اصحاب صفہ کو بھی ختم کر دیا گیا اور مسجد بھی بڑی ہو گئی تھی۔ حضرت عثمان غفان کے ٹائم میں اس طرح مسجد نبی بن گئی اور یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک جو ہے مسجد سے باہر رہی، اور جیسے جیسے مسجد بڑھتی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک بھی مسجد کے اندر آ گئی۔ تو یہاں دکھایا گیا جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 80 سے 91 سال میں اس طرح مسجد نبی بن گئی، اور پہلے جو مینار بنائے گئے تھے ولید عبد الملک کے زمانے میں، اور 4 مینار بنا دیے، اس وقت گنبد نہیں بنا تھا۔ پھر ان کے بعد خلیفہ مہدی العباسی، تو عباسیوں نے آ کر اس طرح مسجد نبی کو بنا دیا اور بیچ میں وضو خانہ بن گیا، یہاں بھی گنبد نہیں بنا اور ان 2 میناروں کا اضافہ کیا گیا۔ اور مملوکیوں نے آ کر اس طرح مسجد نبی کو بنا دیا اور ساتھ ساتھ گنبد بھی بناتے گئے۔ یہ گنبد جو بنائے گئے تھے آواز کو ایگو کرنے کے لیے، یعنی کہ آواز مسجد میں گونجے، اس وقت سپیکر سسٹم نہیں تھا، اور یہاں پہ یہ 2 گنبد بھی بن گئے۔ یہ والا گنبد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے اوپر ہے۔ یہ والا گنبد آج سے کچھ عرصہ پہلے جب امام صاحب نماز پڑھاتے تو یہاں پہ پڑھاتے تھے، اور ترکیوں نے آ کر اس کا کلر چینج کر دیا، رنگ کو کیے ہوئے 200 سال ہو گئے۔ اور آتے ہیں دیکھیں ہم آپ کو جی گنبد خضرا کا ہرا کلر 200 سال سے 200 سال سے، یعنی کہ 200 تقریباً 2 یا 250 سال سے آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو ان کے بعد سعودی گورنمنٹ کے شروع میں اس طرح مسجد نبی بن گئی، یہاں پہ یہ کنگ عبدالعزیز کے زمانے میں اس طرح مسجد نبی بن گئی۔ اور آتے ہیں جی ہم آپ کو دکھاتے ہیں جو شاہ فہد کے زمانے میں جو آج ہم مسجد نبی دیکھتے ہیں، اس طرح دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں جی یہ شاہ فہد کے زمانے میں اس طرح مسجد نبی بن گئی، اور مسجد نبی کے کل 10 مینار ہیں۔ ان 8 میناروں کی لمبائی 103 سے 105 میٹر ہے۔ یہ 2 مینار سب سے پرانے مینار ہیں۔ آج جی ہم آپ کو دکھاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں۔ تو یہاں دیکھیں جی ہم آپ کو دکھاتے ہیں حجرے کے بارے میں۔ اس طرف جو تھی مسجد نبوی تھی، یہ مسجد نبی ہے۔ یہ دروازہ جو دیکھتے ہیں جب آپ اماں عائشہ کے پاس ہوتے تو مسجد نبی کو جاتے تو اس دروازے سے جاتے تھے۔ ہم آپ کو دکھاتے ہیں حجرہ اور غرفے کے بارے میں۔ اب غرفہ کہتے ہیں بیڈ روم کو، حجرہ جو کہتے ہیں جسے آج ہم سالہ بھی کہتے ہیں اور برآمدہ بھی کہتے ہیں۔ تینوں قبر مبارک جو بنی ہوئی ہیں اس صحن میں بنی ہوئی ہیں۔ اور یہاں دیکھیں جیسے جیسے پرانا ہوتا گیا تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کے زمانے میں یہ چھت اور دیوار اس طرح گر گئی تھی، اس طرح یہ چھت اور دیوار گر گئی ہے۔ پھر عمر بن عبدالعزیز نے جب اسے دوبارہ بنایا تو اس طرح بنایا، پہلی جو دیوار تھی یہاں تھی، اس دیوار کو پیچھے کر دیا، صحن بڑا ہو گیا اور کمرہ چھوٹا ہو گیا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز نے کیا کیا، صرف یہی چیز رہنے دی، اس کے ارد گرد جتنے بھی گھر تھے ان کو توڑ کر یہ ایک 5 کونے والی دیوار بنا دی۔ یہ 5 کونے والی دیوار اس لیے بنا دی یعنی کعبے کی متشابہ بھی نہ ہو، قبر کو سجدہ بھی نہ ہو اور طواف بھی نہ ہو۔ اگر یوں بناتے تو کعبے کے شبیہ ہو جاتا، لوگ گھوم کے آتے تو طواف ہوتا، لوگ وہاں سے نماز پڑھتے تو قبر کو سجدہ ہوتا۔ جو نور الدین زنکی نے جو سیسے کی دیوار پگھلائی، یہ سیسے کی دیوار ہے، قبر تک نہ جانے کا کوئی راستہ ہے اور نہ کوئی جا سکتا ہے۔ اور آج ہم جالیوں سے کیا دیکھتے ہیں اور ہمیں کیا نظر آتا ہے، آئیں ہم آپ کو یہاں دکھاتے ہیں۔ آج ہم جالیوں سے دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پردہ نظر آتا ہے، اس وقت جو جالیں تھیں لکڑی کی تھی۔ یہ ظاہر بے برس کے ٹائم اس طرح بن گئی۔ اور ہم لوگ جب جن زیارت کے لیے آتے ہیں تو یہاں سے آتے ہیں باب السلام سے اور باب بقیع سے باہر نکلتے ہیں۔ ہمارے سامنے ہوتی ہیں یہ 3 جالیاں، پہلی بھی خالی ہے، آخری بھی خالی ہے۔ تینوں قبر مبارک جو آتی ہیں اس طرح میڈل میں۔ یہ سب سے بڑا والا ہول جو دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، یہ آپ سلم کا، پھر اس کے بعد ابو بکر صدیق، پھر عمر بن خطاب۔ اب لیڈیز جو آتی ہیں وہ یہاں پہ آتی ہیں، یہاں۔ پھر اس کے 200 سال بعد
आसमानी बिजली गिरने से मस्जिद को आग लग गई थी। इस तरह मस्जिद नबी तीनों साइड से जल गई और गुंबद भी जल गया था। और जब दोबारा बनाया गया तो इस तरह बनाया गया। फिर इसी के ऊपर ये बड़ा वाला गुंबद बन गया और बाद में इसको ग्रीन कर दिया। और किस तरह कब्रें हैं आए हम आपको यहाँ दिखाते हैं। तो यहाँ देखें हुजरा और गुरफा। अब ये देखें ये गुरफा यानी कि बेडरूम था और ये हुजरा सहन बरामदा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बेड पे इंतकाल कर गए और जहाँ भी अंबिया रसूल वफ़ात पाते हैं उनकी तदफीन वहीं करते हैं। इस बेड को हटाकर यहाँ की आप कब्र मुबारक खोदेगी जिसे लाहद कहते हैं। लाहद बना बगली कब्र। तो यहाँ पे आपको गुस्ल दिया गया। गुस्ल देने के बाद आपको आपके जो कपड़े थे कफन के तौर पर पहना कर यहाँ पे सुला दिया। फिर 2 या 3 दिन के बाद इस तरह आपको कब्र में उतारा गया। तो यहाँ देखें जी ये 3 कब्रें आ गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर ख़त्ताब। और यही चीज़ 5 कोनों वाली दीवार के अंदर है। यहाँ तक ना कोई जा सकता है ना जाने का कोई रास्ता है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर ख़त्ताब और बीच में जो हज़रत आयशा ने यहाँ पे पर्दा लगा दिया। अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की। ये हिजरत का रास्ता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधा नहीं है। यहाँ देखिए हमारे पास यहाँ मक्का है, वो हमारे सामने वहाँ मदीना है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुनूब मक्का से गार सौर, फिर गार सौर से आपने इस वाले रास्ते से हिजरत की है। और उस वक्त का जो आम रास्ता था वो ये था, जो आम लोग मक्का से मदीने को जाते हैं। कहीं मिल भी जाते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है एक तरफ हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये 2 वाक़यात हुए थे। उम्मे माबद अल-खुज़ाई का जिस बकरे से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध दोया था, और सुराका बिन मालिक का जिनका घोड़ा ज़मीन में धंस गया। तो आपने फरमाया, ए सुराका तो 100 ऊँट की लालच में था, एक दिन ऐसा आएगा कि हम आपको ताज और कंगन पहनाएंगे। तो वैसे तो मर्द पर पहनना सोना हराम है। तो आपने तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के ज़माने में जब कैसों की सिर्फ फतह हुई तो सुराका को ताज और कंगन पहनाए गए थे। तो आप सल्लम ने ये सफ़र किया मक्का से मदीने का तकरीबन 10 से 12 दिन में किया था। तो यहाँ देखें ये है वाल्केनों के पहाड़। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मदीना में लावा आए तो तमीम अद्दारी को पकड़ के ले आना। तमीम अद्दारी अपने वालिदीन के फर्माबरदार थे, तो उन्होंने आकर इस लावे को अपने हाथों से बंद किया। दूसरी बार जब ये लावा निकला था, ये क़यामत की अलामत में से एक छोटी सी अलामत थी जो आज से तकरीबन कोई 750 से कोई 800 साल कबल ज़ाहिर हुई। तो ये देखें जी ये मदीना का पूरा ये मदीना का शहर है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल मदीना में रहे। तो आप सल्लम जब हिजरत की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रास्ते से हिजरत की। ये देखें ये हिजरत का रास्ता है मक्का से मदीना। तो पहले आप सल्लम ने आकर ये मदीना में जब आप सल्लम मदीना से शरीफ लाए तो आपने आकर यहाँ 2 रकात नमाज़ पढ़ी, मस्जिद तौबा, मस्जिद मुसब्बह, और यहाँ अंसारी बच्चों ने दफ बजा के जो गीत गाए थे ताला अल बद्र मिन सनियति वदा, ये जगह है। और ये थी इस्लाम की पहली मस्जिद, मस्जिद क़ुबा। आपने क़ुबा तामीर की, फिर आप सल्लम आगे आ रहे हैं। तो आप सल्लम यहाँ पे इस्लाम का पहला जुमा यहाँ पे अदा किया, नमाज जुमा अदा करके आगे आ रहे हैं। और सब लोग कह रहे हैं, किसी ने कहा या रसूलल्लाह मेरे यहाँ है। आपने फरमाया कि जहाँ मेरी ऊँटनी ठहरेगी मैं वहीं रहूँगा। तो आप सल्लम की ऊँटनी जो है 2 यतीम बच्चों की जगह के पास आकर बैठ गई, और साथ ही अबू अय्यूब अंसारी का घर था। तो यहाँ देखें ये मसाजिद हैं, इन सारी की सारी मसाजिद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ें पढ़ी हैं। ये मदीने शहर के अंदर और मदीने की हदूद के अंदर हैं। तो ये हमारे मोहम्मद मदनी साहब हमारा ये म्यूज़ियम का तारुफ़ करा रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से मुताल्लिक़ जो मॉडल्स हैं, हिजरत का रास्ता है, हुजरा मुबारका है, बहुत तफसील के साथ हमारे मोहम्मद मदनी साहब ने बताया। हम इनके बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हैं। अल्लाह ताला इनको इसका बेहतरीन बदला नसीब फ़रमाए और इस मुतहफ़ को अल्लाह ताला खूब तरक्कियात से नवाजें और सुन्नत और सीरत को हमारी ज़िंदगी में आने का इस मुतहफ़ और म्यूज़ियम को ज़रिया बनाए। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।